جوائن کیا ہے خالد حمید فاروقی صاحب نے بھی، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ بھی جائیں گے۔ تو جناب ہم دورہ روس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں، جو حالات ہیں اس وقت ملک میں۔ ہمارے قائد جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں اور وہ عالمی ڈپلومسی میں ایک نیا سنگ میل جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ یوکرین اور امریکہ کی صلح بھی کروا دیں گے، جس سے پہلے انہوں نے سعودی عربیہ ایران کی صلح کروا دی، چین اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک کروا دیں، اور اب لگتا ہے کہ روس اور مغرب کے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ خالد حمید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماسکو کی خوبصورت شاہراہ پہ کھڑے ہیں، آپ کو پیچھے عمارات بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ نہیں، وہ ماسکو میں نہیں ہے، میرے خیال میں وہ یوکرین میں ہے۔ اچھا، یوکرین آپ میں اپنے ہے۔ آپ کو خالد حمید فاروقی صاحب اگر اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں تاکہ ہم آپ کی شاندار آواز سن سکیں۔ ہاں، اب آپ ہو چکے ہیں۔ تو پہلے یہ بتائیں خالد حمید فاروقی صاحب کہ آپ کدھر ہیں؟ میں یوکرین کا شہر ہے لویو، اور میرے پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون آف دا بیسٹ ایسٹرن یورپین اوپرا ہے، اور بہت چہل پہل ہے۔ ملک تقسیم ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بڑا معمول پر ہے یہ۔ اچھا جی، یہ ذرا بتائیں کہ آپ کے علم میں ہے کچھ کہ عمران خان جو کل پہنچ رہے ہیں ماسکو میں ایسے وقت میں جب کہ روس اور یوکرین تقریباً حالت جنگ میں ہے، آپ کو کچھ پتا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ یورپین یونین برسل سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ کہ آپ نے کیا سنا ہے کہ وہ کیا حاصل کر پائیں گے، اگر مختصر بتا سکیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب مغرب اور روس کے درمیان اتنا تناؤ ہے، یہ ہاتھیوں کی جنگ ہے اور اس میں گنوں کا حشر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، تو ایسی صورت میں ایک اپیرنٹ سائیڈ لینا اور ایک اپیرنٹ مغرب کو یہ بتانا کہ اس تناؤ میں ہم واضح طور پر کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہی کرنا ہوتا، دیکھیں ہندوستان روس سے بہت، بلکہ سوویت یونین سے ہم سے زیادہ کہیں قریب رہا ہے، اور اب امریکہ اور مغرب سے بہت قریب ہے۔ ان کی آپ سفارتکاری دیکھیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ایسے تناؤ میں انہوں نے یہ دورہ کیا ہے، جیسے وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ روس کے ساتھ ہیں، ہمیں اس لڑائی سے باہر رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کے سفارتی جو مہلک اثرات ہیں وہ آپ کو مستقبل میں پتہ لگیں گے۔ اس وقت اب بھی آپ کی 24 میں سے 18 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ مغرب کو ہے، چین یا روس کو نہیں ہے۔ آپ حالات ضرور کریں، ٹھیک توازن بھی کریں، لیکن اپنے مفادات کا خیال بھی رکھیں۔ جی، بہت خوب۔ اور یہ بتائیے کہ یوکرین میں آپ نے کہا کہ زندگی معمول پر ہے، یہاں تو عالمی میڈیا تو جنگ کی طبل بجا رہا ہے کہ جی بس کسی لمحے جنگ ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے مغربی میڈیا تو ویسے ہی پوٹن سے شدید محبت کرتا ہے۔ جی خالد صاحب۔ دیکھیں یہ جو لوہانسک اور ڈونیاسک کا علاقہ ہے، ڈون باس، اس میں ظاہر ہے کہ 8 سال سے یوکرینین روسی بولنے والے باغی بہت زیادہ سرگرم ہے۔ ایک طرح سے مرکزی کییو حکومت کا، یہاں یوکرین حکومت کا وہاں ویسے عمل دخل نہیں ہے۔ 8 سال سے وہاں باغیوں کا قبضہ ہے، ایک لالسنس بھی تھی، جیسے باغیوں کی جنگ ہوتی ہے، اور اس کو روس بھی خاصی اس کی مدد کرتا رہا ہے ان باغیوں کی۔ لیکن کل جو ہے وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ بھئی وہ اس علاقے کو، کیونکہ 2014 میں اس علاقے کو آزاد ریاست ڈکلیئر کر دیا تھا یوکرینین روسی بولنے والے باغیوں نے، اور اس کے بعد سے یہ تنازع چلا آ رہا تھا، روس ان کی مدد کرتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ کل ولادیمیر پوٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ اس ریاست کو انہوں نے آزاد ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ انڈکلیئر جو ان کے گرین یونیفارم فوجی وہاں تھے، باغیوں کے ساتھ لڑتے تھے، اب وہ باقاعدہ لوہانسک اور ڈونیسک میں موجود ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا انتظام انہوں نے سنبھال لیا ہے اور مینیج وہ اس کو کریں گے۔ اس سے ان کا یہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک خود مختار ریاست میں روس نے یوکرینین روسی باغیوں کی مدد سے اندر وہ داخل ہوئے ہیں، اور
اب یہ دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل جس کا اجلاس بلانے کی امریکہ اور مغربی طاقتوں نے کہا ہے کہ آج ہی ہونا چاہیے، اب وہ کیا کرتے ہیں اس پہ عالمی جو برادری ہے وہ کیا قدم اٹھاتی ہے. لیکن روس جو ہے وہ سینکشنز کا بہت زیادہ اکسٹمڈ ہے اس سے، اور سینکشن ان کی چلی آ رہی ہیں، بہت سخت سینکشن انہوں نے برداشت کیے ہیں، اور یہ بھولنا نہیں، اسٹالن گراڈ کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں روس کی دوسری جنگ عظیم میں جو طاقت تھی اور جو پرفارمنس تھی اس کو نہیں بھولنا چاہیے. بڑا ان میں توانائی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ دے آر اسٹینڈنگ فار لانگ ہال. جی تو خالد حمید صاحب، ابھی افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب کی ہمراہی میں صحافی روس پہنچ گئے ہیں، تو آپ بھی روس جائیں گے، ماسکو جائیں گے تو آپ کی ملاقات تو ہوگی، ہمارا بھی سلام دیجیے گا انہیں. شہباز نہیں، میرا روس جانے کا پروگرام ہے، کیونکہ میں اس طرف سے جو ہے وہ وار زون میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس جگہ اس طرف سے یوکرین کی طرف سے ڈان باس کے علاقے کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، تو روس کی طرف سے جو ہے وہ رسائی ممکن ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں روس کے ذریعے اس علاقے سے اس یوکرین کے مشرق میں جو ابھی تک یونائٹڈ نیشن کی سرحد ہے اس میں ہمیں ڈان باس کا آپ کو میں حال بتا سکوں اگلے 2-3 دنوں میں. جی وقار اور مزمل بھائی، آپ دونوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں خالد حمید فاروقی صاحب سے تو پلیز پوچھئے. مزمل صاحب. خالد صاحب، یہ جو روس نے یوکرین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو دوسری ریاست انہوں نے اب اپنی بنائی ہے، کیا یوکرینین گورنمنٹ کا وہاں پہلے کنٹرول نہیں تھا تو عملی طور پہ 2 سرحدیں ہو گئیں، 2 ملک بن گئے، چاہے یو این مانے یا نہ مانے؟ خالد آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے. جی جی. یہ یقیناً اب 2 ملک یہاں بن گئے ہیں، اور یہ جو آزاد ریاست جس کا اعلان انہوں نے کیا ہے یوکرینین روسی بولنے والے باغیوں نے، اور اس کو تسلیم کر لیا ہے روس نے. ہمیں یہ آپ بات سمجھ لیں کہ جو مشرقی یوکرین ہے، دنائپر دریا کے مشرق میں جو سارے علاقے ہیں وہ روسی بولنے والوں کے علاقے ہیں، اور اس پر ان کا پورا کلیم ہے. تو ساؤتھ اور مشرق میں یوکرین کے جو صورتحال ہے اس میں جتنے بھی روسی بولنے والے علاقے، ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کرائمیا بھی 75% جو ہے وہ روسی بولنے والا علاقہ ہے، 12% وہاں تاتار مسلمان رہتے ہیں. اور جو بحر اسود میں بلیک سی میں جو ایکٹیویٹی ہے نیٹو کی طرف سے، جارجیا ان کا پارٹنر ہے، ترکی ان کا ممبر ہے، رومانیا ان کا ممبر ہے، تو وہاں سے وہ بحر اسود میں نیٹو ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، لیکن روس سمجھتا ہے کہ وہ حصار بنا رہے ہیں. اور اس طرف سے جو مغرب ہے اس میں لیتھوینیا، اسٹونیا، لیتویا اور پولینڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ دیکھیں، میں ابھی جو ہے وہ کل پولینڈ سے یہاں آیا ہوں، اور پولینڈ میں جو ایکٹیویٹی ہے نیٹو کی، وہ یقیناً سیکیورٹی کے لیے کنسرن ہے روس. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے مشرقی، جنوبی اور بحر اسود کے درمیان جو ہے ایک بفر کریٹ کیا جائے، اور وہ بفر جو ہے روس نے قائم کر دیا ہے. تو کم از کم جو ہے وہ 600 کلومیٹر دور نیٹو کو انہوں نے کر دیا ہے. اس صورت میں بھی کہ اگر نیٹو کا ممبر یوکرین بن بھی جائے تب بھی وہ 600 کلومیٹر کا ایک بفر زون آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یوکرین کے مستقبل قریب میں نیٹو کا ممبر بننے کے کوئی امکانات نہیں ہے، نہ ہی یورپین یونین کے کا ممبر بننے کے امکانات نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو شرائط ہیں یورپی یونین کی اور نیٹو کی، وہ اس طرح کی ہیں جس پہ اگلے 10 سالوں میں جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا یوکرین کی جانب سے. جی بالکل. وقار، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں خالد صاحب سے جلدی بس اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یورپین سنجیدہ حلقے ہیں وہ ہمارے محبوب قائد، ہمارے محبوب وزیر اعظم کے دورہ روس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آج؟ ڈیفینیٹلی جو صورتحال ہے پاکستان کی، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے پاکستان کو اتنا تنہا کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ بیلجیم کے 1600 فوجی جو باہر نکالے ہیں افغانستان سے پاکستان نے، اس کے نتیجے میں ایک کٹسی
جو ہے وہ بیلجیم نے دی تھی. اب آپ یاد دیکھیں کہ یہاں دوروں پہ دورے کرائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے جو پاکستان کے اعلیٰ اہلکار ہیں, تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کامیاب ہے. لیکن یورپ کے کسی ملک کی طرف سے ان کو نہ تو دعوت دی جا رہی ہے, اور پاکستان جو ہے مزید آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. پاکستان شاید مغرب دنیا میں اتنا کبھی تنہا نہیں تھا جتنا آج ہے. خالد یہ بتائیں کہ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں پیرس میں فیٹف کا اجلاس بھی جاری ہے. آپ کے خیال میں یہ جو دورہ ہوا ہے کل ماسکو کا, بظاہر تو فیٹف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں پاکستان کا جو کیس ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ 24 تاریخ کو اور 25 تاریخ کو اس پر بات ہوگی, ایویلیویشن پاکستان کی ہوگی, اور جو پاکستان نے 27واں پوائنٹ نہیں کمپلائی کیا ہے, 26 کر دیے ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ 26واں پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 15 کے برابر ہے, 15 پوائنٹس کے برابر. کیونکہ جو پرسیکیوشن کے مسائل ہیں دہشت گردوں کے, عدالتوں کی پاکستان کے, وہ اگر ان کو سزائیں نہیں ہوتی جب تک, تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان کو کسی قسم کا ریلیف دے. تو پاکستان کے امکانات یہی ہیں کہ وہ گرے ریسٹ میں رہے گا. جی, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ خالد صاحب آپ برسلز میں ہی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ابھی ریسنٹلی ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی ایک دورہ کیا تھا. آپ کے پاس اس کی کچھ تفصیلات ہیں کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ ہمیں تو خیر پاکستان کے سفارت خانے نے اور انفارمیشن جو منسٹری ہے اس نے ایٹ بے رکھا ہوا تھا. دورے کی اطلاع تو تمام لوگوں کو تھی 10 فروری سے, حالانکہ انہیں جو ہے وہ 16 فروری کو وہاں پہنچنا تھا, اور وہ 16 فروری کو وہاں پر آئے. ہم سے شروع میں یہی کہا گیا تھا کہ ایک نجی نوعیت کا دورہ ہے, لیکن بعد میں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے ملٹری جو چیف ہے یورپی یونین کی, ایک ملٹری ہے چھوٹی سی, اس کے 5000 فوجی ہیں, وہ دریاؤں میں اور سمندروں میں اسمگلنگ وغیرہ کو اور اس کو روکتے ہیں, اور پریپریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملٹری بڑی بنانے کی. اس کے چیف سے ملاقات کی تھی, اور ڈیفنس منسٹر جو ہیں بیلجیم کے, ان سے ملاقات ان کی ہوئی تھی. تو وہ بھی ایک کٹسی نوعیت کی ان کی میٹنگ تھی, جس میں پاکستان کے افواج نے جس طریقے سے 1600 یورپین شہریوں کو افغانستان سے نکالا, اس میں بیلجیم کا بڑا پیوٹل رول تھا, پاکستان کا بڑا پیوٹل رول تھا. تو اس لیے انہوں نے شکریہ ان کا ادا کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی. اچھا, بہت بہت عمدہ. یہ بھی خالد حمید فاروقی صاحب, آپ یہ بھی شاید اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان کے اندر اس دورے پر بہت زیادہ متضاد آراء ہیں, سامنے آئی ہیں, ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. ہمارے بہت سارے صحافیوں کا, فورن پالیسی اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس دورے کی ٹائمنگ مناسب نہیں تھی وزیر اعظم صاحب کی. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں, ہمیں آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. آپ چونکہ اس کو کور بھی کرتے ہیں نمور کو, آپ کا ایک کوئک کامنٹ میں لوں گا, اور پھر میں وقار اور مزمل اور سولنگی صاحب سے اس کے اوپر رائے لوں گا, پھر ہم آج کا شو کنکلوڈ کریں گے. جی خالد صاحب, آپ جو دورہ وزیر اعظم کا ہے اس پر بات کر رہے ہیں, وہ میں نے یہ جو سوال مجھ سے کیا تھا مزمل صاحب نے, تو بات دراصل یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہاں کم از کم اس وقت مغرب میں اور جو تناؤ ہے روس میں, اس کا اندازہ میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی سے لوگوں کو ہو گیا ہوگا کہ جو اس وقت لینگویج استعمال ہو رہی ہے اور جتنا تناؤ ہے, اس تناؤ میں ایک ہمارے جیسے ملک کو جو معاشی طور پر, اقتصادی طور پر اتنے مسائل کا شکار ہے, جس کے سیکیورٹی کے اتنے کنسرنز ہیں, اس میں اس قسم کا جو آپ بولڈ فیصلہ جسے کہہ رہے ہیں, یا ہم آزاد ہیں, آپ خود مختار ہیں. پالیٹکس میں ریٹورک تو ایک چیز ہوتی ہے, اور ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بیانات دینا دوسری بات ہوتی ہے, لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک پیچیدہ سیاسی عمل میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دانشمندانہ
वज़ीर आज़म का फैसला है कि वो एक ऐसे वक्त में रूस गए हैं और अपना वजन वो समझते हैं कि उन्होंने जो है उस तरह पुतिन के पलड़े में डाल दिया। ये वही वाली बात है कि वियतनाम वॉर में हमने पिंग पोंग बॉल अमेरिकन फौजियों के खेलने के लिए वहाँ वियतनाम में फराहम की थी अमेरिकन फौजियों को, और ये जाहिर करने की कोशिश की थी दुनिया पर कि हम जो है वो अमेरिकन वियतनाम में अमेरिका के साथ हैं। तो हमें कम से कम जो है वो इन मामलात का ख्याल करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस ने उनको ये एडवाइस दी होगी। लेकिन जिस तरह का वज़ीर आज़म का जहन है और जिस तरह के वो इक़दामात उठाते हैं उसके नतीजे में वहाँ चले गए। लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस दौरे के नताइज को और उसके असरात को मुस्तकबिल में जरूर भुगतेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा सोलंकी साहब आप भी इसके ऊपर कुछ क्विक कमेंट दीजिए। मुजम्मिल साहब से लेंगे, फिर वकार अपने दोस्त से लेंगे। रजा, मेरी मालूमात ये है कि ये जो दावत है वो हमने मांगी थी, उसके जवाब में उन्होंने अचानक कह दिया कि जी आप तशरीफ ले आए। अब ये ऐसे वक्त में हुआ कि ये टेंशन से, तो अब हमने इनकार कर सकते थे क्योंकि हमने ये दावत मांगी थी, और अगर इनकार करते हैं तब भी मसला होता, और अब जा रहे हैं तब भी इसके जो नतायज हैं, इमरान खान खुद जो रशियन टीवी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया आज जो चला है, उसमें वो खुद मान चुके हैं कि हमारा सारा कारोबार, तिजारत, सब कुछ जो है वो मगरब के साथ है। तो ऐसे में इसके जो नतायज हैं वो आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास शेड्यूल है प्राइम मिनिस्टर का, वो मैं देखकर आपको बता सकता हूं कि कल वो पहुंचेंगे, तो कल तो उनकी कोई मीटिंग नहीं है। परसों वाहिद जो कंफर्म मीटिंग है वो पुतिन के साथ है, मॉस्को टाइम दिन के 2 बजे। उसके बाद एक मुमकिना मीटिंग है नायब वजीर आजम के साथ शाम को 7:30 बजे। उसके बाद और कोई स्टेट लेवल के कोई मेरे पास नहीं है मालूमात जो जिसमें कोई मुआहदे तो फला तो ढिमका हो सकता है। तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तो आ जाएगा यकीनन, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। फला को उन्होंने एक इंटरव्यू दे देना है, तो इसकी ऑप्टिक्स सिवाय इसके कि ऐसे वक्त में जब पुतिन जो है वो यूरोप और मगरिब से तन्हाई का शिकार है, हम उनके साथ खड़े होंगे, इसके अलावा इसकी और कोई अहमियत मेरी नजर में नहीं। जी मुजम्मिल साहब आपका व्यू लूंगा भी। एक हमारे यहाँ पर सोलंकी साहब हमारे एक व्यूअर हैं, वो ये कह रहे थे कि आज आपने उनको वाजिद मसूद साहब, उन्होंने कहा आपने सोलंकी साहब को ये नहीं कहा कि आप पिंडी भटिया में रह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कह दूं दोबारा से, तो वो मैं पिंडी भटिया का भी जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि पिंडी भटिया और इस्लामाबाद की पॉलिसी जो है मगरिब के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, उसमें भी कुछ फर्क है। तो बहरहाल ये भी एक नुक्ता ऐसा है कि इसको बड़ी एहतियात से कहना पड़ेगा। नए ऑर्डिनेंस के बाद तो सिर्फ आप तारीफ ही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कह सकते। जी सोरवर्दी साहब। पुतिन को पता है कि हम एक फोन कॉल के इंतजार में 6 महीने से बैठे हुए थे और हमें फोन कॉल नहीं आई थी, और हमने वो फोन कॉल लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा, सफीर भी बदला, मोबिली के, और हमें फोन कॉल नहीं आई। और पुतिन को पता है कि मेरा मतलब है कि हम चीन से भी दूर हो चुके हैं, चीन भी नाराज है। ऐसे में पुतिन से हमें क्या मिलना है सिवाय एक फोटो ऑप के। और उन्होंने भी, मेरा मतलब है कि जो दौरे का स्केड्यूल मैंने भी देखा है, जो सोलंकी साहब ने कहा है, उसमें कोई सीरियस बात नहीं है। इट जस्ट अ कर्टसी कॉल, और मुझे नहीं लगता कुछ सीरियस मुज़ाकरात हैं, कोई उसमें कोई एग्रीमेंट साइन होनी है, कुछ होना है, कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने भी अपनी टाइमिंग के तौर पे फोटो इस्तेमाल करके फेंक देना है, और हमने भी इस्तेमाल होकर भीग जाना है। जी अच्छा जी, ये तो अब पुतिन को क्या पता है क्या तू की जाने पोलिया पुटना इमरान खान दिया शाना। अच्छा जी वकार साहब आगे बताइए। देखिए, आप इस दौरे की अहमियत का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि मोहतरम शहबाज गिल साहब वहाँ पे जाकर मीडिया का वो लश्कर लेके गए हैं, और वहाँ जाकर जो इतना बड़ा तीसरी जंग अजीम की तरफ जो दुनिया जा रही है, ऐसे मामलात को वहाँ जाकर देखेंगे।
बहरहाल देखें कि इसका अंजाम वो क्या होता है। लेकिन जैसा कि खालिद फारूकी साहब ने कहा कि डर ये लग रहा है कि इस दौरे के असरात से उनको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो वापस चले जाएंगे, कोई लंदन चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, लेकिन मसला हम जैसों के लिए जिन लोगों ने इसी मुल्क में रहना है और यहीं दफन होना है, वो कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सहाफती हल्के भी हैं वो भी बड़ी वो तशवीश की नज़र से इसको देख रहे हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन ये फैसले करवा रहा है और इससे क्या मकासद हासिल किए जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब के ताबूत का मैं ये आखिरी कील भी साबित हो सकता है और उनको मजीद एक्सपोज करने के लिए सब कुछ उनसे करवाया जा रहा है। जी वकार, आपने बिल्कुल जिक्र की। कामरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया हुआ था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा ये दौरा जो है इसकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है और इसमें उन्होंने कुछ वजूहात भी दी। अब आपको पता है कि कामरान खान साहब ना सिर्फ बाखबर हैं बल्कि उनके ज़राए बड़े पक्के और बड़े मजबूत होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक जैसे आपने कहा है वकार, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दौरे की टाइमिंग जो है ये भी मानी खेज भी है, इस पे सवालिया निशान भी हैं। और कामरान खान साहब का ये ट्वीट आप देख सकते हैं नाजरीन, उन्होंने कल ये ट्वीट किया और मैं समझता हूँ कि उनकी बात जो है उसमें बहुत वजन है। और इस वक्त मुल्क में खारिजा पॉलिसी जो होती है या मुल्क की कोई भी पॉलिसी होती है उसके ऊपर एक इत्तेफाक राय होना चाहिए, चाहे वो दाखिली मामलात हों चाहे वो खारिजी मामलात हों। मुख्तलिफ रियासत के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो अपनी अपनी पॉलिसी बैक वक्त नहीं चला सकते क्योंकि वो फिर एक जो है उसका सिर्फ नुकसान ही होता है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। और आपका शुक्रिया वकार ज्वाइन करने रजा के लिए, मुज़म्मिल साहब रजा का। में रजा में जाते जाते ये बताऊं कि आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है रूसी जी, टीवी को, आरटी को, उसमें आखिरी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब मेरी जो लेगेसी है वो ये हो कि पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो और कानून की हुक्मरानी हो। तो मैं सिर्फ इतना तबसरा करूंगा कि 3.5 पौने 4 साल में लाखों लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनमें हजारों सहाफी भी शामिल हैं। और ये तो है उनकी गुर्बत खत्म करने का रिकॉर्ड। और जहां तक कानून की हुक्मरानी का सवाल है, वो हम देख रहे हैं कि जी ऐवान सदर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ है और तमाम जो माफियाज हैं, चाहे वो चीनी की हो, आटे की हो, खाद की हो, पेट्रोल की हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे बिलियन ट्री सुनामी हो, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, तो वो ये सब कुछ बताते हैं आपको कि कानून की हुक्मरानी का क्या हाल है। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उनकी गुर्बत में भी तो कमी हुई है ना। सारा रियल एस्टेट पाकिस्तान का इस वक्त जोबन पर है। प्रॉपर्टी की कीमतें, प्लॉटों की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई हैं। चीनी की कीमतें, जो बेच रहे हैं चीनी, जो आटा डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उनकी कम से कम जो है वो उसमें तो हुई है। इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे हैं कि वो 5 साल का तकाजा कर रहे हैं। डियर सोलंकी, इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं इंटरव्यू का मतलब ये है कि वो अगले 5 साल उनको टाइम मिले, जैसे हसन निसार साहब ने ऑलरेडी कहा नहीं है। नहीं, 5 साल से कुछ नहीं होता, उनको बादशाह सलामत कबूल कर ले, क्योंकि बादशाह सलामत जो है वो जब तक अच्छा, जिंदा है तब तक बादशाह है।